یا وہ بہتر ہے جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس پانی سے با رونق باغ اگائے، تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درخت اگا دیتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یا وہ بہتر ہے جس نے رہائش کے لیے زمین بنائی اور اس کے درمیان میں نہریں بنائی اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں۔ یا وہ بہتر جو مجبور کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارے اور برائی ٹال دیتا ہے اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یا وہ بہتر ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے اور وہ جو ہوائیں بھیجتا ہے اس حال میں کہ وہ ہوائیں اللہ کی رحمت سے پہلے خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ یا وہ بہتر ہے جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم فرماؤ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تم فرماؤ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا اور لوگ نہیں جانتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ کیا کافروں کا علم آخرت کے بارے میں مکمل ہو چکا ہے؟ بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ بے شک یہ وعدہ ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو دیا گیا تھا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اے حبیب تم ان پر غم نہ کرو اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہو۔ اور کافر کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تم فرماؤ ہو سکتا ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو، اور بے شک تیرا رب لوگوں پر فضل والا ہے لیکن ان میں اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور بے شک تمہارا رب یقیناً جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین میں جتنے غیب ہیں سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں ذکر فرماتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بے شک تمہارا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اور وہی عزت والا علم والا ہے۔ تو تم اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک تم روشن حق پر ہو۔ بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ دے کر پھر رہے ہوں، اور تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دینے والے نہیں۔ تم تو اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو وہ فرما بردار ہیں۔ اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو اٹھائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے، تو ان کے پہلے لوگوں کو روکا جائے گا تاکہ ان کے بعد والے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو جائیں گے اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچا تھا، یا تم کیا کام کرتے تھے؟ اور ان پر ان کے ظلم کے سبب بات واقع ہو چکی تو وہ اب کچھ نہیں بولتے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا جائیں گے مگر وہ جنہیں اللہ چاہے، اور سب اس کے حضور عاجزی کرتے حاضر ہوں گے۔ اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا انہیں جمے ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا۔ بے شک وہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن و چین میں ہوں گے۔ اور جو برائی لائے گا تو ان کے چہرے آگ میں الٹے کر دیے جائیں گے۔ اے لوگو تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، اور ہر شے اسی کی ملکیت ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرما برداروں میں سے رہوں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ تو جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنی ذات کے لیے ہی ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہو تو تم فرما دو کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ اور تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے۔ اور اے حبیب تمہارا رب اے لوگو تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم تمہارے سامنے حق کے ساتھ موسیٰ اور فرعون کی خبر پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا تھا اور اس کے لوگوں کے مختلف گروہ بنا دیے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائیں جنہیں زمین میں کمزور بنایا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں ملک و مال کا وارث بنائیں اور انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ تھا۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم بنے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ہمارے وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے۔ اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے چلی جا۔ تو وہ بہن اسے دور سے دیکھتی رہی، اور ان فرعونیوں کو خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتا دوں جو تمہارے اس بچے کی ذمہ داری لے لیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور بھرپور ہو گئے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اور ایک دن موسیٰ شہر والوں کی دوپہر کی نیند کے وقت شہر میں داخل ہوئے تو اس میں دو مردوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو وہ جو موسیٰ کے گروہ میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس کے خلاف مدد مانگی، اور جو اس کے دشمنوں سے تھا تو موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر فرمایا، یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ عرض کی، اے میرے رب، تو نے میرے اوپر جو احسان کیا ہے اس کی قسم کہ اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ پھر موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ہوئے انتظار میں صبح کی، اچانک دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی فریاد کر رہا ہے۔ تو موسیٰ نے اس سے فرمایا، بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ تو جب موسیٰ نے چاہا اس قبطی کو پکڑ لیں جو ان دونوں کا دشمن تھا تو وہ بولا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دی؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ، اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مومن شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا، اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، تو آپ نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پھر موسیٰ شہر سے ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے نکلے۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے نجات دے دے۔ اور جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا، ان قریب میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتائے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے دوسری طرف دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا، تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی، ہم پانی نہیں پلاتی جب تک چرواہے پلا کر پھیر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پھرے اور عرض کی، اے میرے رب، میں اس خیر یعنی کھانے کی طرف محتاج ہوں جو تو میرے لیے اتارے۔ تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ کے پاس شرم سے چلتی ہوئی آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ تو جب موسیٰ اس والد کے پاس آئے اور اسے اپنے واقعات سنائے تو اس نے کہا، ڈرو نہیں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہو۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے میرے باپ، ان کو ملازم رکھ لو، بے شک آپ کا بہتر نوکر ہوگا جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ انہوں نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو وہ اضافہ تمہاری طرف سے ہوگا، اور میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ انشاءاللہ ان قریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہے، میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کر دوں تو مجھ پر کچھ زیادتی نہیں ہوگی، اور ہم
हमारी इस गुफ्तगू पर अल्लाह निगहबान है। फिर जब मूसा ने अपनी मुद्दत पूरी कर दी और अपनी बीवी को लेकर चले तो कोहे तूर की तरफ एक आग देखी। आपने अपनी घरवाली से फरमाया, तो ठहरो, बेशक मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहाँ से कुछ खबर लाऊं या तुम्हारे लिए कोई आग की चिंगारी लाऊं ताकि तुम गर्मी हासिल करो। फिर जब आग के पास आए तो वो बरकत वाली जगह में मैदान के दाएं किनारे से एक दरख्त से उन्हें निदा की गई, ए मूसा, बेशक मैं ही अल्लाह सारे जहानों का पालने वाला हूँ, और ये कि तुम अपना असा डाल दो। तो जब उसे लहराता हुआ देखा गोया के सांप है, तो हजरत मूसा पीठ फेर कर चले और मुड़ कर न देखा। हमने फरमाया, ए मूसा सामने आओ और न डरो, बेशक तुम अमन वालों में से हो। अपना हाथ गिरेबान में डालो तो वो बगैर किसी मरज के सफेद चमकता हुआ निकलेगा, और खौफ दूर करने के लिए अपना हाथ अपने साथ मिला लो तो तेरे रब की तरफ से फिरऔन और उसके दरबारियों की तरफ ये दो बड़ी दलीलें हैं, बेशक वो नाफरमान लोग। मूसा ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, मैंने इनमें से एक शख्स को कत्ल कर दिया था तो मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे, और मेरा भाई हारून उसकी जबान मुझसे ज्यादा साफ है, तो उसे मेरी मदद के लिए रसूल बना ताकि वो मेरी तस्दीक करे, बेशक मुझे डर है कि वो मुझे झुटलाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, अनकरीब हम तेरे बाजू को तेरे भाई के जरिए कुव्वत देंगे और तुम दोनों को गलबा अता फरमाएंगे, तो वो हमारी निशानियों के सबब तुम दोनों का कुछ नुकसान न कर सकेंगे, तुम दोनों और तुम्हारी पैरवी करने वाले गालिब आएंगे। फिर जब मूसा उनके पास हमारी रोशन निशानियां लेकर आए तो फिरौनियों ने कहा, ये तो सिर्फ एक बनावटी जादू है और हमने अपने अगले बाप दादाओं में ये बात कभी नहीं सुनी। और मूसा ने फरमाया, मेरा रब खूब जानता है जो उसके पास से हिदायत लाए और जिसके लिए आखिरत के घर का अच्छा अंजाम होगा, बेशक जालिम कामयाब नहीं होंगे। और फिरौन ने कहा, ए दरबारियों, मैं तुम्हारे लिए अपने सिवा कोई खुदा नहीं चाहता, तो ए हामान, मेरे लिए गारे पर आग जला, फिर मेरे लिए एक ऊंचा महल बनाओ, शायद मैं मूसा के खुदा को झांक लूं, और बेशक मैं तो उसे झूठों में से ही समझता हूँ। और उसने और उसके लश्करियों ने जमीन में बेजा तकब्बुर किया और वो समझे कि उन्हें हमारी तरफ फिरना नहीं, तो हमने उसे और उसके लश्कर को पकड़कर दरिया में फेंक दिया। तो देखो जालिमों का कैसा अंजाम हुआ, और उन्हें हमने पेशवा बना दिया कि आग की तरफ बुलाते हैं और कयामत के दिन उनकी मदद नहीं की जाएगी, और इस दुनिया में हमने उनके पीछे लानत लगा दी, और कयामत के दिन वो कभी यानी बुरी हालत वालों में से होंगे। और बेशक हमने मूसा को किताब अता फरमाई उसके बाद कि हमने पहली कौमों को हलाक फरमा दिया था। मूसा को वो किताब दी जिसमें लोगों के दिलों की आंखें खोलने वाली बातें और हिदायत और रहमत है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और तुम इस वक्त तूर की मगरबी जानिब में न थे जब हमने मूसा की तरफ हुक्म भेजा, और उस वक्त तुम मौजूद न थे, लेकिन हुआ ये कि हमने बहुत सी कौमें पैदा की तो उनकी उम्रें लंबी हो गईं, और ना तुम अहले मदियन में उन पर हमारी आयतें पढ़ते हुए मुकीम थे, लेकिन हम रसूल भेजने वाले हैं। और ना तुम इस वक्त तूर के किनारे पर थे जब हमने मूसा को निदा फरमाई, लेकिन तुम्हारे रब की तरफ से रहमत है ताकि तुम इस कौम को डराओ जिसके पास तुमसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ये उम्मीद करते हुए कि वो नसीहत हासिल करें। और अगर ये बात ना होती कि लोगों को उनके हाथों के आगे भेजे हुए अमाल की वजह से जब जहन्नम की मुसीबत पहुंचती तो वो कहते, ए हमारे रब, तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयतों की पैरवी करते और ईमान वालों में से हो जाते। फिर जब उनके पास हमारी तरफ से हक आया तो उन्होंने कहा, इस नबी को इस जैसा क्यों ना दे दिया गया जैसा मूसा को दिया गया था। क्या उन्होंने इसका इनकार नहीं किया था जो पहले मूसा को दिया गया? उन्होंने कहा, ये दो जादू हैं जो एक दूसरे के मददगार हैं। और उन्होंने कहा, बेशक हम उन सब का इनकार करने वाले हैं। तुम फरमाओ, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह के पास से कोई किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से ज्यादा हिदायत वाली हो, मैं इसकी पैरवी कर लूंगा। फिर अगर वो ये तुम्हारी बात कबूल न करें तो जान लो कि बस वो अपनी ख्वाहिशों ही की पैरवी कर रहे हैं, और इससे बढ़कर गुमराह कौन जो अल्लाह की तरफ से हिदायत के बगैर अपनी ख्वाहिश की पैरवी करे। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं था, और बेशक हमने उनके लिए कलामे मुसलसल भेजा ताकि वो नसीहत माने। जिन लोगों को हमने इस कुरान से पहले किताब दी वो उस पर ईमान लाते हैं, और जब उन पर ये कुरान पढ़ा जाता है तो कहते हैं हम इस पर ईमान लाए, बेशक यही हमारे रब के पास से हक है। हम इस कुरान से पहले ही फर्मा बरदार हो चुके थे, उनको उनका अजर दुगना दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने सब्र किया और ये बुराई को भलाई से दूर करते हैं, और हमारे दिए हुए रिस्क में से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं। और जब बेहुदा बात सुनते हैं उससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं हमारे लिए हमारे आमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे
تمہارے اعمال ہیں، بس تمہیں سلام، ہم جاہلوں کا ساتھ نہیں چاہتے۔ بے شک ایسا نہیں ہے کہ تم جسے چاہو اسے اپنی طرف سے ہدایت دے دو، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں اے محمد، اگر ہم تمہارے ساتھ مل کر ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں ہماری سرزمین سے اچک لیا جائے گا۔ کیا ہم نے انہیں امن و امان والی جگہ حرم میں ٹھکانہ نہ دیا جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں، جو ہماری طرف کا رزق ہے، لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں۔ اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترانے لگے تھے، تو یہ ان کے مکانات ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم رہائش رکھی گئی، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک ان کے مرکزی شہر میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھیں، اور ہم شہروں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اسی وقت جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ اور اے لوگوں، جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے پھر وہ اس وعدے سے ملنے والا بھی ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کو دیا ہو، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو؟ اور یاد کرو جس دن اللہ انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم سمجھتے تھے؟ وہ لوگ جن پر قول ثابت ہو چکا ہے وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں ایسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہ کرتے تھے۔ اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور یہ عذاب دیکھیں گے۔ کیا اچھا ہوتا اگر یہ ہدایت حاصل کر لیتے۔ اور جس دن اللہ انہیں ندا فرمائے گا تو فرمائے گا اے لوگوں، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی تو وہ ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے۔ تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا تو قریب ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا۔ اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، ان مشرکوں کا کچھ اختیار نہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ رات ہی بنا دے تو اللہ کے سوا کون دوسرا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے گا؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ تم فرماؤ بھلا دیکھو کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ دن ہی بنا دے تو اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام کرو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جس دن اللہ انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ، تو وہ جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے، اور ان سے ان کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں گم ہو جائیں گی۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے کہا یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم اللہ نے اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فرما دی جو زیادہ طاقتور اور زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ تو وہ اپنی زینت پہ اپنی قوم کے سامنے نکلا تو دنیاوی زندگی کے طلبگار کہنے لگے اے کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا جیسا قارون کو ملا، بے شک یہ بڑے نصیب والا ہے۔ اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تمہاری خرابی ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہی کو دیا جائے گا جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر
کر سکا۔ اور گزشتہ کل جو اس کے مقام و مرتبے کی آرزو کرنے والے تھے وہ کہنے لگے عجیب بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ فرما دیتا ہے، اور اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور جو برائی لائے گا تو برا کام کرنے والوں کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا وہ کرتے تھے۔ بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ ضرور واپس لے جائے گا۔ تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے، اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ تمہاری طرف کوئی کتاب بھیجی جائے گی، لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے تو تم ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں اس کے بعد کہ وہ تمہاری طرف نازل کی جا چکی ہیں، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کی عبادت نہ کر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تو ضرور ضرور اللہ انہیں دیکھے گا جو سچے ہیں، اور ضرور ضرور جھوٹوں کو بھی دیکھے گا۔ یا کیا برے اعمال کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے؟ وہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جو کوشش کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں مٹا دیں گے، اور ضرور انہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ اور اے بندے اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی بات نہ مان، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں تمہیں تمہارے اعمال بتا دوں گا۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ضرور ہم انہیں نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ اور اگر تمہارے رب کے پاس سے کوئی مدد آ جائے تو ضرور کہیں گے ہم یقیناً تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ اسے خوب نہیں جانتا جو تمام جہان والوں کے دلوں میں ہے؟ اور ضرور اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے گا اور ضرور منافقوں کو ظاہر کر دے گا۔ اور کافروں نے مسلمانوں سے کہا ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بوجھ بھی نہ اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے، اور ضرور ان سے قیامت کے دن ان کے بہتانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 سال رہے، پھر اس قوم کو طوفان نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے، تو ہم نے نوح اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور نرا جھوٹ گھڑتے ہو، بے شک جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے روزی کے کچھ مالک نہیں، تو تم اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بنو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں، اور رسول کے ذمے تو صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ پیدا کرنے کی ابتدا کیسے کرتا ہے، پھر وہ اسے دوبارہ بنائے گا، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کہ اللہ نے پہلے کیسے بنایا، پھر اللہ دوسری مرتبہ پیدا فرمائے گا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور نہ تم زمین میں ہمیں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ مددگار۔ اور وہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا وہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو
ابراہیم کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا انہیں قتل کر دو یا جلا دو، تو اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو دنیاوی زندگی میں اپنی آپس کی دوستی کی وجہ سے اللہ کے سوا یہ بت یعنی معبود بنا لیے ہیں، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو ابراہیم کی تصدیق لوط نے کی، اور ابراہیم نے فرمایا میں اپنے رب کی سرزمین شام کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی عزت والا حکمت والا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمائے، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا، اور بے شک وہ آخرت میں بھی ہمارے خاص قرب کے لائق بندوں میں ہوگا۔ اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا تم بے شک بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کو آتے ہو؟ تو اس کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے عرض کی اے میرے رب ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس شہر والے ظالم ہیں۔ فرمایا اس میں تو لوط بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے، ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں فرشتوں کا آنا برا لگا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا، اور فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریں اور نہ غمگین ہوں، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں کیونکہ یہ نافرمانی کرتے تھے، اور بے شک ہم نے عقل والوں کے لیے اس بستی میں روشن نشانی کو باقی رکھا۔ مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تو اس نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ لیا، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ اور ہم نے عاد اور سمود کو ہلاک کیا، اور ان کی رہائش کے مقامات تمہارے لیے ظاہر ہو چکے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے اور انہیں اللہ کے راستے سے روکا حالانکہ وہ سمجھدار تھے۔ اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو ہلاک کیا، اور بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے، تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے ہی پکڑا۔ تو ان میں کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا، اور ان میں کسی کو خوفناک آواز نے پکڑ لیا، اور ان میں کسی کو زمین میں دھسا دیا، اور ان میں کسی کو ڈبو دیا، اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے، بے شک اللہ جانتا ہے اس چیز کو جس کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں علماء ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔